علماء کرام حفاظ کرام و مداحان رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باوقار سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ صدق اللہ العظیم وقال النبی علیہ الصلاۃ والسلام ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء صدق رسولہ النبی الامین المکین المتین المبین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم والحکم وعلى آلہ الکرام وصحبہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت چونکہ کافی ہو چکا ہے اور 1 بجنے والا ہے، میں بڑی معذرت کے ساتھ اس تلخ حقیقت کا اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکوں گا کہ اہل سنت والجماعت کا الحمدللہ عقیدہ بالکل کھرا ہے اور عقیدے میں کہیں سے بھی کوئی گلمل پن والا معاملہ نہیں پایا جاتا۔ A to Z ہمارے جو بھی عقیدے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے، اولیاء کرام کے تعلق سے، جتنے بھی ہمارے عقائد و نظریات ہیں بحمدہ تعالیٰ سب سر تا سر بالکل درست اور صحیح ہیں اور قرآن و حدیث سے مستفاد ہیں۔ لیکن اس کمی پر جتنا بھی افسوس کیا جائے نہ جانے کہاں سے ہمارے اندر در آئی ہے کہ ہمارے یہاں جو دینی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، دینی مجلس کا منعقد ہونا اور دینی باتیں اس میں کرنا، یہ ایک بڑا پرانا سلسلہ ہے جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے چلا آتا ہے اور بالکل یہ بات حقیقت ہے کہ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کا طریقہ ہے اس طرح کی محفلیں منعقد کر کے اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنا اور دین کی باتیں کرنا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور میرے حضور کے صحابہ کا طریقہ ہے۔ لیکن یہ کمی ضرور ہمارے اندر در آئی ہے کہ ہماری مجلسیں دیر رات تک جو ہے منعقد رہتی ہیں اور اس کا پھر غلط نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر دیر رات تک جاگنے والے پھر نماز فجر کی جماعت میں حاضر نہیں ہو پاتے۔ اس لیے تھوڑی سی تبدیلی کی ضرورت ہے، وقت سے جلسے شروع ہوں، وقت سے جلسے ختم ہوں، تاکہ نماز باجماعت فجر کی پابندی کے ساتھ ادا کرنے والوں کو دقت پیش نہ آئے۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی الامین وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت مختصر سے وقت کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی، آپ حضرات کو حق سننے کی اور ہم سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے کی اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے مولا وابستہ رکھنے کی میں توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہمارے بہت ہی کرم فرما مسلم بھائی اور ہمارے عالم بھائی اور دیگر برادران کی مشترکہ کوششوں سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، سرکار غوثیت مآب کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کرنے کے لیے اس محفل کا جو ہم نے انعقاد کیا ہے اس میں ہم اور آپ شریک ہیں۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم اس محفل پاک کے انعقاد پر ملنے والا ثواب جو ہے
जो हमारे मुस्लिम भाई और आलम भाई और दीगर भाइयों और अहले खाना की कोशिशों से अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से जो सवाब मिलेगा, उसकी बारगाह करम से जिस रहमतों के हम हकदार होंगे, अल्लाह तबारक व तआला उन रहमतों से खुसूसी हिस्सा अल्लाह इन्हें अता फरमाए और इस महफिल पाक के इनेकाद पर अल्लाह इन्हें और इनके वालिदैन को बेपनाह अजर अज़ीम अता फरमाए। आइए बस थोड़ी देर की गुफ्तगू मैं करना चाहूँगा। एक हदीस पाक मैंने तिलावत करने की कोशिश की है, इरहमु मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा। देखें, हमें और आपको अल्लाह तबारक व तआला ने जो दीन अता फरमाया है, ये दीन इस्लाम है और इस्लाम अल्लाह ने हमें दीन की शक्ल में अता फरमा कर अल्लाह ने बेपनाह एहसान हम पर फरमाया है कि उसने अपना पसंदीदा दीन हमें अता फरमाया है, पसंदीदा दीन अता फरमाया है। और इस इस्लाम के जितने भी जो है नज़रियात हैं, इस्लाम की जो भी तालीमात हैं, इन पर अमल करके ही एक मुसलमान की ज़िंदगी दुनिया और आखिरत दोनों जहान की बेहतर हो सकती है। अब अगर हम दुनिया और आखिरत दोनों जहान की फौज फलाह चाहते हैं तो कोशिश यही करनी चाहिए कि इस्लामी तालीमात पर हम अमल पैरा हो, ताकि दुनिया भी हमारी बेहतर हो सके और आखिरत भी बेहतर हो सके। एक आध रुकन या एक आध हिस्से पर अमल करके अगर हम और आप ये समझें कि हमने कुल इस्लाम का हक अदा कर दिया या इस्लाम की तमामी तालीमात को हमने जो है अपना लिया और इस्लाम की सारी जिम्मेदारियों को हमने पूरा कर लिया, तो ये खाम ख्याली हमें अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए। ये सिर्फ ख्याली पुलाव हो सकता है कि हम जुमा या हफ्ते में एक दिन नमाज पढ़कर या इस्लाम के एक दो रुकन को अपना कर अगर हम ये समझते हैं कि हम कामिलुल अकमल मुसलमान हो गए, तो हमने जो है ये खाम ख्याली पाली है, ख्याली पुलाव बनाया है। जब तक दीन के सारे हिस्सों पर अमल नहीं किया जाएगा, जब तक दीन की सारी तालीमात पर अमल पैरा नहीं हुआ जाएगा, तब तक जो है अल्लाह और रसूल की निगाह में हम कामिल मुसलमान नहीं हो सकते, हम कामिल मुसलमान नहीं हो सकते। अब आइए, कुल दीन क्या है? कुल दीन क्या है? दीन तो वैसे बहुत सारी चीजों का नाम है, लेकिन मैं अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर्फ एक फरमान आपको सुनाना चाहता हूँ और आप देखें कि मेरे आका ने क्या फरमाया है कि दीन किसे कहते हैं। मेरे आका फरमाते हैं अद्दीनुन नसीहतु कुल्लु। मेरे आका फरमाते हैं दीन पूरा का पूरा अपने भाई की खैरख्वाही चाहने का नाम है। दीन अपने भाई की खैरख्वाही का नाम है। आप अपने भाई की खैरख्वाही करें, उसका भला सोचें। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इसी का नाम दीन है। आज खैरख्वाही की बात तो दूर की, आज हमारा हाल ये है, हम अपने भाई की तरक्की को जो है अपनी आंखों से देख नहीं सकते। किसी को ऊपर जाता हुआ हमें अच्छा नहीं लगता। अगर हमारा कोई भाई तरक्की कर रहा है तो ये चीज हमें अच्छी नहीं लगती। हम अपने आप को ऊपर ले जाने से कहीं ज्यादा कोशिश ये करते हैं कि ये नीचे आ जाए। हम बुलंदियों पर जाने से ज्यादा कोशिश ये करते हैं कि दूसरे को जमीन पर ले आए। याद रखें, ये इस्लाम नहीं है, ये मुसलमानों का शियार नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का खुलासा है, अगर तुम मुसलमान हो तो अपने भाई की भलाई चाहो, अपने भाई की खैर चाहो, यही कुल्ले ईमान है। अपने भाई के साथ प्यार वाला मामला करो, अपने भाई के साथ रहम वाला मामला करो। अगर मुसलमान हो तो तुम्हारे अंदर इंसानियत का प्यार होना चाहिए। अगर मुसलमान हो तो तुम्हारे अंदर इंसानों से मोहब्बत होनी चाहिए। और जो इंसानों से मोहब्बत करता है, जो इंसानों से प्यार करता है, अल्लाह दुनिया में भी उसे रहमतें अता फरमाता है, अल्लाह आखिरत में भी उसे दर्जात अता फरमाएगा। इंसानों से प्यार करना, इंसानों से मोहब्बत करना, याद रखें ये इतना बाबरकत अमल है। हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला तक पहुंचने के बेशुमार रास्ते हैं, अल्लाह तक पहुंचने के बेशुमार रास्ते हैं। हज़रत इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं अल्लाह तक पहुंचने के बेशुमार रास्ते हैं, लेकिन सबसे करीब और सबसे आसान रास्ता यह है कि अल्लाह के बंदों से प्यार किया जाए। अल्लाह के बंदों से प्यार किया जाए, अल्लाह का कुर्ब मिल जाएगा। अगर अल्लाह के बंदों से प्यार करने से अल्लाह का कुर्ब मिल सकता है तो हुजूर के उम्मतियों से प्यार करने से हुजूर की रहमतें भी मिल सकती हैं, हुजूर की शफ़क़तें भी मिल सकती है। दुनिया में हुजूर की रहमत मिलेगी, आखिरत में हुजूर की शफ़ाअत मिलेगी। तो अल्लाह के बंदों से प्यार करना, हुजूर के उम्मतियों से प्यार करना, ये अपना शिआर बना ले, दुनिया भी कामयाब होगी इंशाअल्लाह, आखिरत भी
بھی کامیاب ہوگی۔ اور میرے دوستو، اللہ کے بندوں سے پیار کرنا یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ میں اس سے بڑی بات کہوں کہ اگر اللہ کے بندے، انسان تو بہت بڑی چیز، اگر جانوروں سے کوئی پیار کرتا ہے اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہوا کرتی ہے۔ اگر جانوروں سے کوئی پیار کرتا ہے، اگر جانوروں سے کوئی پیار کرے، اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ اور اپنی اس دعوے کے ثبوت میں ایک واقعہ پیش کروں اور آپ حضرات دیکھیں کہ جانوروں سے پیار کرنے والے پر اللہ اور اللہ کے رسول کتنا کرم فرماتے ہیں۔ ایک شخص گزرا ہے جس کا نام تھا سبکتگین۔ کیا نام تھا؟ سبکتگین۔ اس کا کام تھا شکار پہ جایا کرتا۔ ایک مرتبہ یہ حسب معمول شکار پر گئے، راستے میں جنگل میں انہیں ایک ہرنی نظر آئی۔ انہوں نے ہرنی کو نشانہ بنا کر تیر چلایا۔ ہرنی تو بھاگ گئی، لیکن ہرنی کے جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ بھاگ نہ سکے۔ یہ دوڑ کر گئے اور ہرنی کے بچوں کو اپنی گرفت میں لے لیا، اور ہرنی کے بچوں کو لے کر واپس یہ اپنے گھر کی طرف چلنے لگے۔ جب کچھ دور چلے اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو انہیں نظر آیا کہ ہرنی بھی سر جھکائے چلی آ رہی ہے۔ ہرنی بھی سر جھکائے چلی آ رہی ہے، گویا اس کی آنکھ سے بھی آنسو بہ رہے ہیں، اور زبان حال سے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اے شکاری، مجھے پکڑ لے لیکن میرے بچوں کو چھوڑ دے۔ سبکتگین نے جب یہ دیکھا کہ یہ ہرنی اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہی ہے، اپنے بچوں کی محبت میں مامتا کی ماری یہ ہرنی چلی آ رہی ہے، چنانچہ سبکتگین نے جب یہ کیفیت دیکھی اور اس ہرنی کی اپنے بچوں کے لیے یہ پیار اور ممتا دیکھی، سبکتگین کو رحم آ گیا اور اس نے ہرنی کے بچوں کو چھوڑ دیا۔ ہرنی کے بچوں کو چھوڑا۔ ہرنی کے بچے دوڑتے بھاگتے کلکاریاں مارتے اپنی ماں کے پاس گئے۔ ماں نے اپنے بچوں کو چوما چاٹا اور لے کر چلی گئی۔ سبکتگین واپس اپنے گھر آئے، کھانا کھایا رات کا اور اپنے بستر پر لیٹ گئے۔ جب اپنے بستر پر لیٹے، آنکھ لگی، نصیبہ بیدار ہو گیا، قسمت کے دروازے کھل گئے، نصیب کی معراج ہو گئی، آنکھیں بند ہوئی، میرے آقا خواب میں تشریف لے آئے۔ اللہ، میرے آقا تشریف لے آئے، اور میرے آقا کا تشریف لانا خواب میں، یہ سنیں میرے آقا فرماتے ہیں من رانی فی المنام فقد رأى الحق، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ لأن الشیطان لا يتمثل فی صورتی، اس لیے کہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ میرے آقا خواب میں تشریف لائے، اور لانے کے بعد آپ نے سبکتگین سے فرمایا اے سبکتگین، آج تم نے ایک جانور کے ساتھ، بے زبان جانور کے ساتھ آج جو تم نے رحم والا معاملہ کیا ہے، اللہ کو تیری یہ ادا پسند آ گئی ہے۔ اللہ کو تیری یہ ادا پسند آ گئی۔ اچھا، یہاں سے یہ بھی دیکھیں، سبکتگین نے جنگل میں شکار کیا، ہرنی کے بچوں کو پکڑنا اور پھر چھوڑنے کا معاملہ جنگل میں ہوا۔ میرے آقا مدینے میں ہے، لیکن سبکتگین کے ایک ایک عمل کی میرے آقا کو مدینے میں خبر ہے۔ پتا کیا چلا کہ ارے وہ آقا ہی کیا جو غلاموں کے حالات سے بے خبر ہو، وہ آقا ہی کیا جو غلاموں کے حالات سے نہ واقف ہو۔ ارے اللہ نے ان سے اپنی ذات نہ چھپائی تو کائنات کے حالات کا چھپائے گا۔ پوری کائنات میں کہاں کیا ہو رہا ہے میرے آقا کو سب خبر ہے۔ مسلمانوں سن لو، آج یہاں بیٹھ کر میرے نبی کا ذکر پڑھ رہے ہو، میرے نبی کا ذکر سن رہے ہو، تم تو روشن لگا کے بیٹھے ہو۔ میرے نبی کو مدینے میں خبر ہے، میرے نبی مدینے سے ملاحظہ فرما رہے ہیں، مدینے سے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اندازہ لگائیں، بے خبر ہو جو غلاموں سے، وہ مولا کیا ہے، اور بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے۔ تو میرے آقا اپنے غلاموں کی ایک ایک ادا سے باخبر ہیں۔ میرے آقا سبکتگین کے خواب میں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا سبکتگین، آج جو تو نے ایک جانور کے ساتھ رحم والا معاملہ کیا ہے، اللہ کو تیری یہ ادا پسند آ گئی ہے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا سبکتگین، اس کے انعام کے طور پر جو تو نے جانور پر رحم کیا، اس کے انعام کے طور پر اللہ تجھے بادشاہ بنائے گا۔ اس کے انعام کے طور پر اللہ تجھے بادشاہ بنائے گا۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا اے سبکتگین، یاد رکھنا جس طرح تم نے آج رحم کیا ہے جانور پر، کل جب بادشاہ بن جانا تو اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی ایسا ہی رحم اور سلوک والا معاملہ کرنا، ایسی ہی محبت اور رحم اور پیار والا معاملہ کرنا۔ اور پھر میرے آقا تشریف لے گئے
اور پھر میرے آقا کی پیشین گوئی کے مطابق اللہ نے سبکتگین کو بادشاہ بنایا اور پھر سبکتگین سلطان سبکتگین بنے اور ایسے عظیم بادشاہ بنے کہ خود جب تک زندہ رہے خود بھی بادشاہ رہے اور ان کے انتقال کے بعد اللہ نے ان کے بیٹے سلطان محمود غزنوی کو بھی بادشاہ بنا دیا سلطان محمود غزنوی کے باپ کا نام ہے سلطان سبکتگین اور پھر سلطان سبکتگین کی نسل میں اللہ نے ایک ایسا ہیرا پیدا فرمایا جس کی چمک سے صرف ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا جگمگا رہی ہے اور اس ہیرے کو دنیا سلطان سید سالار مسعود غازی کے نام سے جانتی ہے سلطان سید سالار مسعود غازی کے ماموں ہیں سلطان محمود غزنوی اور سلطان سید سالار مسعود غازی کے نانا کا نام ہے سلطان سبکتگین اندازہ لگاؤ روشن نگر کے مسلمانوں اگر ایک جانور پر کوئی پیار کرے ایک جانور کے ساتھ رحم والا معاملہ کرے تو اللہ بادشاہت بھی عطا فرماتا ہے نسلوں میں ولایت بھی عطا فرماتا ہے تو اگر اللہ کے بندوں سے پیار کیا جائے حضور کی امت سے پیار کیا جائے تو کیوں نہ اللہ یہاں رحمتیں نازل فرمائے گا اور آخرت میں اللہ اپنے حبیب کی شفاعت عطا فرمائے گا اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء تم زمین والوں پر رحم کرو آسمانوں کا خالق و مالک تم پر رحم فرمائے گا آسمانوں کا خالق و مالک تم پر رحم فرمائے گا یاد رکھو میرے دوستو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد منانا بلا شبہ یہ مستحسن عمل ہے بلا شبہ خیر و برکت والا عمل ہے جیسا کہ ابھی آپ نے حضرت کے خطاب میں سماعت فرمایا کہ میلاد منانے کے کیا کیا فائدے ہیں بلا شبہ وہ سارے فوائد سارے جو ہے برکات حاصل ہوتے ہیں میلاد منانے والے کو اللہ کا قرب ملتا ہے میلاد منانے والے کو حضور کی رضا ملتی ہے میلاد منانے والے کو اللہ کی رحمتیں ملتی ہیں میلاد منانے والے کو حضور پیار فرماتے ہیں میلاد منانے والے کو دنیا میں رحمتیں ملتی ہیں میلاد منانے والا مرنے کے بعد جنت کا حقدار ہوتا ہے میلاد منانے والے کو اللہ کی معرفت بھی ملتی ہے اللہ کی رضا بھی ملتی ہے اللہ کا قرب بھی ملتا ہے اللہ کا نور بھی ملتا ہے اس کا سینہ روشن ہوتا ہے اس کا ذہن پروپر ہوتا ہے اس کی آنکھیں پرنور ہوتی ہیں اس کا وجود بابرکت ہوتا ہے اس کے گھر میں رحمتیں اترتی ہیں اس کے گھر میں برکتیں نازل ہوتی ہیں میلاد کے یہ سارے فضائل یہ سارے برکات اپنی جگہ پر لیکن میرے دوستو آئیے میں اسی میلاد والے رسول کا ایک فرمان بھی سنا دوں میلاد کی برکتیں آپ نے ملاحظہ فرمائی اور یقیناً ملتی ہیں میں اس سے پہلے شاید میں نے کبھی عرض کیا ہوگا خطابوں میں کہ دو عمل ایسے ہیں جو ہر حال میں اللہ انہیں قبول فرماتا ہے آپ نماز پڑھیں قبولیت کی گارنٹی نہیں ہے حج کرنے جائیں 3-4 لاکھ روپے خرچ کر کے قبولیت کی گارنٹی نہیں لیکن دو عمل ایسے ہیں جو ہر حال میں قبول ہوتے ہیں اور وہ دو عمل کون سے پہلا عمل تو میرے نبی پر درود پڑھنا میرے نبی پر درود پڑھنا پڑھے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مدنی بودی والکرم میرے نبی پر درود پڑھنا یہ بہر حال قبول ہوتا ہے کوئی توجہ سے پڑھے تو بھی قبول ہوتا ہے بغیر توجہ کے پڑھے وہ بھی قبول ہوتا ہے تو پہلا عمل جو ہر حال میں قبول ہوتا ہے وہ میرے نبی پر درود پڑھنا اور دوسرا عمل جو بہر حال قبول ہوتا ہے وہ ہے میرے نبی کا میلاد منانا وہ ہے میرے نبی کا میلاد اور اعمال کی دنیا میں اکلوتا عمل ہے یہ میرے نبی کا میلاد منانا اکلوتا عمل ہے کیا کہ اس عمل کے فائدے حاصل کرنے کے لیے ایمان کی شرط نہیں اگر کوئی بے ایمان بھی میرے نبی کی پیدائش کی خوشی منائے ابو لہب کا واقعہ گواہ ہے میرا اللہ اسے بھی محروم نہیں فرماتا اگر میرے نبی کی پیدائش کی خوشی کوئی بے ایمان بھی منائے تو اللہ اپنی رحمت سے وہ بھی مایوس نہیں رہتا اللہ اس پر بھی نوازشیں فرماتا ہے وہ اس کی نوازشیں ان کے ساتھ الگ طرح کی ہوتی ہیں لیکن میلاد کے فضائل و برکات میں سے یہ بھی ہے کہ اگر میرے نبی کی پیدائش کی خوشی کوئی بے ایمان بھی منائے اللہ اسے بھی محروم نہیں فرماتا حامد لکھنوی نے تبھی تو کہا تھا یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے تو میں عرض یہ کر رہا تھا میلاد کے فضائل و برکات اپنی جگہ پر
میلاد کی رحمتیں اور برکتیں اپنی جگہ پر، لیکن اسی میلاد والے رسول کا ایک فرمان سنو. میرے آقا فرماتے ہیں جو مسجد میں حاضری کے لیے نہ آئے، نماز کے لیے، جو ہماری مسجد میں نماز کے لیے نہ آئے، میرے آقا فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں آگ لگا دوں. میرا دل چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں آگ لگا دوں. مسلمانوں، میلاد خوب مناؤ، برکتیں ملتی ہیں، لیکن اللہ کا سجدہ چھوٹنے نہ پائے، اللہ کی نماز چھوٹنے نہ پائے. اگر نمازیں پڑھ کر میلاد مناؤ گے تو نمازوں کی برکتیں بھی ملیں گی، میلاد کی برکتیں بھی ملیں گی. اور اگر تم نے نمازوں سے غفلت اختیار کر رکھی اور صرف میلاد مناتے رہے تو اللہ کی رحمت سے بعید نہیں ہے. اس کا عدل جو ہے اس بات کا حق رکھتا ہے کہ وہ آپ کی گرفت فرما سکتا ہے، وہ آپ کی پکڑ فرما سکتا ہے. لہذا خوب میلاد منائیں، خوب غوث اعظم کی 11ویں منائیں، لیکن میرے نبی کے فرمان سے غفلت نہ اختیار کریں. اللہ کا سجدہ بھی ادا کرتے رہیں، فجر و ظہر و عصر و مغرب و عشاء ان سے غفلت اختیار نہ کریں. اللہ کا سجدہ بھی ادا کریں، میرے نبی کا میلاد بھی منائیں، اللہ کا سجدہ بھی ادا کریں، غوث اعظم کی نیاز بھی ادا کریں، اللہ کا سجدہ بھی ادا کریں، بزرگوں سے محبت بھی کریں. جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی. رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور صاحب خانہ جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. ان سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، اور جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، اور فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. کرو مہربانی تو اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام. اے شہنشاہ